اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع جو ہے وہ بڑا ہی اہم اور بڑا ہی قابل غور ہے۔ وہ ہے والدین اور اولاد کا تعلق اور والدین کی ذمہ داری۔ تو ذرا غور و فکر کرنے سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو ہمیں صرف دنیا میں بھیجنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ والدین نہ خالق ہیں، نہ مالک ہیں، نہ رازق ہیں۔ یہ مجھے اس وقت سجائی دیا جب میں قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھ رہا تھا اور 3 آیتیں قرآن مجید میں مسلسل ایک ہی جگہ آئیں۔ پہلی کا مفہوم یہ ہے، اللہ تعالیٰ سبحانہ فرماتے ہیں کہ والدین کو جن کو میں چاہیں لڑکیاں دوں۔ دوسری آیت میں ہے جن کو میں چاہیں ان کو لڑکے دوں، جن والدین کو چاہوں ملے جلے دوں اور جن کو چاہوں کچھ بھی نہ دوں۔ میں بڑا حیران اور مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ سبحان اللہ، ہم والدین جو ہیں اولاد کو جو ہے وہ اپنی ہی پراپرٹی اور ملکیت سمجھتے ہیں۔ تو یہ آیتیں تو بتا رہی ہیں کہ والدین نہ خالق ہیں، نہ مالک ہیں، نہ رازق ہیں۔ تو پھر کسی خوش فہمی میں کیوں رہنا ہے؟ تو صاف ہے کہ والدین کی پھر ذمہ داری کیا ہے، کیونکہ نہ تو اولاد کے والدین خالق ہیں نہ مالک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ والدین کی صرف اور صرف ایک ہی ذمہ داری ہے، اسی ذمہ داری میں باقی ساری باتیں آ جاتی ہیں۔ میرے نزدیک وہ ذمہ داری ہے حلال جائز ذرائع سے کمائی ہوئی آمدنی سے بچوں کی پرورش کرنا، کہ وہ والدین جن کے ماشاءاللہ 5-7 بچے ہیں لیکن وہ حلال ذرائع سے روزی کماتے ہیں اور کہتے ہیں جی کہ اس روزی میں تو ہماری بچے نہیں پلتے، روزی بہت کم ہے۔ کہیں اجازت ہے کہ پھر ناجائز طریقے سے کمائیں، کوئی ہیرا پھیری کریں اور کوئی فریب فراڈ کر کے روزی کما کر بچوں کو کھلائیں؟ یقیناً ہم سب یہ کہیں گے کہ ایسی بالکل کوئی اجازت نہیں ہے۔ جب اجازت نہیں ہے تو پھر وہ سوال تو اپنی جگہ قائم رہا کہ بچے پھر کیسے پلیں؟ تو کوئی بات نہیں، غور فکر کرنے سے اور آگے بات بڑھتی ہے کہ اب وہ ایسے والدین جو یہ گلہ کرتے ہیں کہ ہماری آمدنی اتنی نہیں ہے بچے پلیں، انہیں ایک کام اور کرنا ہے۔ وہ کیا کام ہے؟ وہ یہ کام ہے کہ وہ خود سے پوچھیں اور کسی قسم کی کمی تو نہیں رکھی، یعنی خلوص دل سے، نیک نیتی سے اور پورا دل لگا کر پورے ٹائم میں محنت کی ہے۔ تو اب اس کا جواب کہاں سے ملے گا؟ ادھر ادھر سے جواب ڈھونڈنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہر انسان جو ہے وہ اپنے ضمیر سے، اپنے باطن سے پوچھ لے۔ یہ ہمارا باطن ضمیر جو ہے وہ ہمیں بالکل صحیح بتائے گا کہ کیا درست ہے اور کیا غلط ہے۔ اگر تو باطن سے یا ضمیر سے پوچھنے پر یہ جواب ملے کہ آپ نے یہ کوتاہی کی ہے، یہ آپ نے لاپرواہی کی ہے اور آپ نے پورا وقت جو ہے وہ دل لگا کر کام نہیں کیا، وقت چوری کیا ہے، کوئی بات نہیں، انسان ہے، کوتاہی ایسی لغزش ہو جاتی ہے۔ تو اس پہ انسان جو ہے یا والدین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور تہیہ کریں کہ آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی کمی کوتاہی نہیں کریں گے۔ تو اگر ضمیر پازیٹیو جواب دیتا ہے کہ نہیں، والدین نے کسی قسم کی کوئی کوتاہی، کوئی لغزش نہیں کی،
اور پوری طور توجہ سے اور دیانتداری سے محنت کی ہے تو پھر کیا ہے، پنجابی میں کہتے ہیں پھر سر تھلے باندھ دے کے سو جائے. کیوں؟ پھر خالق جانے، مالک جانے، رازق جانے. والدین کی جو ڈیوٹی تھی وہ پوری ہو گئی ہے. ہاں یہ بھی مجھے سمجھ آئی کہ یہ بات اگر والدین کو سمجھ میں آ جائے، ہمیں سمجھ میں آ جائے تو پھر الحمدللہ بہت سارے بلکہ ساری تکلیفیں، ہر قسم کی ٹینشن جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے کہ والدین نے اپنی ذمہ داری تو پوری کر دی ہے، اب اس کے علاوہ تو کوئی ذمہ داری ہے نہیں. تو وہ ذمہ داری اگر ہے تو وہ خالق، مالک اور رازق کی ہے. تو لہٰذا یہ میرے نزدیک ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی توجہ طلب بات ہے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ والدین میں سے کوئی چلا جاتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، یہ بھی سننے میں آتا ہے، اوئے یہ بچیاں دا کی بنے گا. تو یہ اس وقت ہوتا ہے جب والدین کو جو ہے یہ احساس نہیں ہوتا، یا لوگوں کو، ہم انسانوں کو یہ نہیں پتہ ہے کہ اصل بات کیا ہے، کہ بھئی خالق، مالک، رازق جو ہے وہ ہے بچوں کو ہر چیز لینے اور دینے والا. تو یہ سوچ کی کچھ کمی یا اللہ تعالیٰ سبحانہ کی ذات پہ کچھ لاپرواہی یا اس پہ بے توجہی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.